وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ایمان والا انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ دولت ایمان ایسی دولت ہے کہ ساری دنیا جہاں کی دولت سونے چاندی بن کر کے ہمیں مل جائے تب بھی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایمان کی دولت اس سے کہیں بڑھ کر کے اعظم اور اس سے کہیں بڑھ کر کے افضل و اعلیٰ دولت و نعمت ہے۔ یہی وہ دولت ہے، یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر میں آسانی دے گا، حشر میں آسانی دے گا، حساب و کتاب میں آسانی دے گا اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، جنت میں جانا نصیب فرمائے گا۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل مقرر فرمایا ہے۔ کچھ وہ عمل ہیں جو ہم پر فرض ہیں، کچھ وہ عمل ہیں جو ہمارے لیے سنتیں ہیں، کچھ وہ چیز ہیں کہ جس کے کرنے پر ہمیں ثواب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر، ایمان والے بندوں پر کچھ عبادتوں کو فرض فرمایا، ان میں سے کچھ عبادتیں وہ ہیں جو صرف جسمانی بدنی عبادت ہے، کچھ وہ عبادتیں ہیں جو صرف مالی عبادت ہے، کچھ وہ عبادتیں ہیں جو مالی اور بدنی دونوں وہ عبادتیں۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھنا ہے تو یوں ہے کہ نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادت ہیں۔ مالدار ہے تبھی نماز پڑھنا ہے، مالدار ہے تبھی روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے، مال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایمان والا ہے، عقل والا ہے، بالغ ہے اور روزے کے لیے مسافر نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ روزے اور نماز کے لیے امیر اور غریب کا کوئی اعتبار نہیں، مالدار ہونے نہ ہونے کا اس میں کوئی اعتبار نہیں۔ فقیر پر بھی روزہ فرض ہوگا اور فقیر پر بھی نماز فرض ہوگی۔ ہاں، فرق اتنا ہے، بعض صورتیں جو مستثنا ہوتی ہیں، معذور کا جو حکم ہوتا ہے، معذوری کی صورتیں کچھ الگ ہوتی ہیں، ان صورتوں میں ان کے لیے جو تخفیف ہوتی ہے وہ تخفیف ہوتی ہے، جیسے بیمار ہونا، مسافر ہونا، ایسی صورتوں میں کچھ تخفیفیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سچا چاہنے والا انسان بھی بنایا اور اس کی فرض کردہ عبادتوں کو دل سے تسلیم کرنے والا، ماننے والا بھی بنایا۔ ہم پر نمازیں اللہ نے فرض کی، اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو ہم نے کھلے دل سے تسلیم کر لیا۔ قیل و قال، لئی تو لال، اس میں کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں ہر حال میں بجا لانا ہے۔ ہاں، ہم کمزور ہیں عمل کے اعتبار سے، کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، نماز میں کبھی غفلت ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، مگر ہم نماز کی فرضیت کے منکر نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم نماز کو فرض ہی مانتے ہیں اور اس کے وقت پر ادا کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے
تو وہ غفلت کی جو وقت کی نماز چوک جاتی ہے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اسے پھر جلد سے جلد قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ مومن مسلمان سے یہی امید ہے کہ وہ قضا بھی کرتا ہوگا، اس لیے کہ مومن گناہ پر جری و بے بات نہیں ہوتا، مومن اللہ کی نافرمانی پر بے خوف نہیں ہو سکتا، مومن اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے، مومن اللہ کی خشیت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں، یہ بدنی عبادتیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے عبادت، یہ صرف اور صرف مالی عبادت ہے، مالدار ہونا وہ اس کے لیے ضروری ہے، مال ہونا اس کے لیے ضروری ہے، وہ مالداروں پر مال کی عبادت ہے۔ اب حج ہے، مال بھی ہونا ہے اور کرنے کی طاقت بھی ہونا ہے، اس اعتبار سے جسمانی اور مالی، بدنی اور مالی دونوں اعتبار سے یہ عبادتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہر عبادت میں سب کو یکساں نہیں رکھا ہے، بلکہ کچھ مالداروں کی عبادتیں ہیں وہ مالداروں کے لیے خاص ہے، کچھ مال و بدن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے لیے خاص ہے، مگر ہاں نماز اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ ہر امیر غریب پر، بوڑھے پر، جوان پر، مرد پر، عورت پر، عقل والا ہونا، بالغ ہونا، اور پھر روزے کے لیے سفر میں نہیں ہونا، بیمار نہیں ہونا، ان ساری صورتوں میں روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور بیمار ہے اور اس کو اتنے دنوں کی مہلت ہوتی ہے کہ اتنے دن چھوڑ کر کے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ بہرحال یہ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر فرض فرمایا ہے، اور شعبان کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری میں آپ زندگی گزارا کرتے، اور اپنے صحابہ کو ترغیب و ترہیب میں آپ کا وقت گزرا کرتا تھا، بلکہ اکثر وقت آپ کا شعبان المبارک میں روزے سے گزرا کرتا تھا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جیسا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا اسی وقت سے شروع ہو جاتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک کے پہنچنا زندگی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اتنی اہمیت ہمیں بتائی ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا ایک حال ہوتا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے، اس وجہ سے ہم نیکی نہیں کر پا رہے، گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں شیطان ہمارا دشمن ضرور ہے، شیطان بہکاتا ضرور ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے 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 اس طرح سے ہماری فطرت اور عادت بننے لگ جاتی ہے کہ اب ہمیں شیطان کے بہکاوے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ہمارا نفس خود ہمارے لیے شیطان ہوتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ نفس کو کچلنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نفس کی شیطانیت کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، اس نفس کی شیطانیت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ روزہ ہے جو انسان کو نفس پر غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس جو نفس کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں ان پر قابو پانے کا، گویا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو لگام ڈالنے والی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نفس ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہماری ظاہری تربیت، باطنی تربیت، ہر اعتبار سے ہماری تربیت کے اسباب اور ذرائع کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں حکم فرمایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جس پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، ایسی صورتیں الگ ہیں۔ مگر رمضان کا روزہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے وہم ہوتا ہے کہ بھئی شیطان کے بہکاوے ہی سے ہوتی ہے غلطی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، نفس کا بہکاوا ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ وصفدت الشیاطین، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے، چاند طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں میں انہیں باندھ کر کے جیسے ہتھکڑیاں لگا دینا ہوتا ہے چین سے، زنجیر سے، ایسے ہی ہتھکڑیوں میں باندھ کر کے انہیں
समंदर के गहराइयों में ले जाकर के कैद कर दिया जाता है ताकि वो शैतान न बाहर आ सके न अल्लाह के भोले भाले बंदों को बहका सके। हम देखते हैं कि शैतान को कैद कर दिया जाना यकीनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, बेशक हक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, अल्लाह जरूर ऐसा फरमाता है। मगर उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि आमतौर पर रमजानुल मुबारक में गुनाह आम होते दिखते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने अपनी जिंदगी को गफलत में गुजारना शुरू कर दिया है, हमने गुनाह को हल्का जानना शुरू कर लिया है, हमने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। यही वजह है कि गुनाह और नफ्स हम पर गालिब आता जा रहा है। याद रखें, गुनाह छोटा भी है, गुनाह गुनाह ही होता है, नेकी छोटी ही क्यों ना हो, नेकी नेकी ही होती है। इसलिए हमें छोटी नेकी बड़ी नेकी ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नेकी से मोहब्बत और नेकी पर अमल करने का शौक और जज्बा और कोशिश होनी चाहिए। इसी तरीके से गुनाह छोटा ही क्यों ना हो, गुनाह से नफरत होनी चाहिए, बेजारगी होनी चाहिए, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को अल्लाह के बारगाह में हाजिर करने वाले वक्त को यानी क़यामत के दिन को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि अल्लाह की बारगाह में सवाल हो तो हम क्या जवाब दें। देखें अल्लाह ताला किस कदर मेहरबान है मोमिनों पर, अपने बंदों पर कैसे मेहरबान है। शैतान जो उनका खुला दुश्मन है, उस दुश्मन से भी अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने में हमें हिफाजत अता फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, जैसे ही रमजान मुबारक का चांद तुलू हो जाता है, जहन्नुम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और फिर फरमाते हैं कि तमाम शयातीन जो सरकश शयातीन है, सरदार शयातीन के, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देता है और समंदर के गहराइयों में उन्हें कैद करके संदूकों के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। मोमिन के लिए शैतान का बहकावा बहाना नहीं बचा। मोमिन अब रमजान में जो कुछ उससे हो रहा है, ये उसके नफ्स के बहकावे से, नफ्स के बेकाबू हो जाने की वजह से हो रहा है। अब मोमिन को चाहिए कि वो बेकाबू नफ्स को लगाम लगाए और उस गफलत से अपने आप को बेदार करे और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा वो जुस्तजू में और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करते हुए, आपकी तालीमात और सुन्नतों पर अमल करते हुए अपने वक्त को गुजारने की मुकम्मल कोशिश करे। अब अगर बंदा रमजान के महीने में अपने आप को संवार लेता है और उस पर पाबंद रह जाता है तो वो यकीनन कामयाब बंदों में उसका शुमार होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम, फरमाते हैं जिसने रमजानुल मुबारक में अल्लाह की रजा के लिए रोजे का जैसा हक है उसी तरीके से वो रोजा रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस रमजान से पहले के जितने गुनाह होंगे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितना आसान सौदा है, कितना आसान सौदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। हम समझते हैं बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल में हमारा वक्त गुजर रहा है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेपनाह आसानियों के दरवाजों को कुशादा रखा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, तुमसे खुदा आसानी चाहता है, सख्ती व तंगी खुदा तुमसे नहीं चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला किस कदर मेहरबान है, हमसे गुनाह हुए हैं तो गुनाह के माफ किए जाने का दरवाजा हमें अता फरमाया है, गुनाहों को माफ करने का जरिया हमें बताया है और अपने आप को संवारने संभालने का तरीका हमें बताया है, निगाहों को महफूज करने का तरीका बताया है, जबान को संभालने का तरीका बताया है, कानों की समाअत को महफूज करने का तरीका बताया है, अपने अमल को संवारने का तरीका बताया है, नफ्स को काबू में रखने का हिस्सा और उसका सलीका अता फरमाया है। अफसोस की बात है कि ये अजीम महीना हमसे, हमारे सरों पर साया फिगन होने वाला है, मगर हम इससे गाफिल नजर आते हैं। बहुत सारे वो नौजवान नजर आते हैं कि जिनके जिस्मों में, बदनों में अल्लाह ने ताकत रखी है, बावजूद इसके वो रोजों से गफलत में जिंदगी गुजारते हैं। अजीजों, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर करना है, उस वक्त से अपने आप को कभी गाफिल न करो।
یہ بدن کل اگر جہنم میں جلائے جائیں، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے سزا کے آفتاب پھیلا دیے جائیں، تو کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم کی سزائیں جو بھیانک سزائیں ہیں، وہ جہنم کی ایسی سزائیں ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کا جلنا ایسا جلنا ہے کہ دنیا کے سارے جلانے والی تمام آگ کو ایک جگہ کر کے بھی جلایا جائے تو اتنی تکلیف اس میں نہیں ہوگی جتنی تکلیف جہنم کی آگ کے جلنے میں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، فرمایا اے لوگوں، جہنم اللہ نے بڑے بھیانک عذاب کی جگہ بنائی ہے، بہت بھیانک عذاب کی جگہ ہے۔ اس جہنم سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تمہیں، تمہارے عمل سے کون سا وہ عمل ہے؟ فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، فرماتے ہیں روزہ تمہیں جہنم سے بچانے والی ڈھال بنا کر کے اللہ نے عطا فرمایا ہے، آگ سے بچانے والی ڈھال بنا کر کے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس طریقے سے تلوار کی کاٹ سے ڈھال بچا دیتی ہے، تیر کے چبھ جانے سے ڈھال بچا دیتی ہے، دشمن کے وار سے ڈھال بچا دیتی ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ سے جلنے سے روزہ مومن کو بچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں دنیا و آخرت میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت میں اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ معلوم نہیں کب کون سا وقت ہمیں دعوت کا آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ جائے اور ہم لبیک کہہ کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کیا ہمارے پاس ہوگا؟ کیا ہم لے کے جائیں گے؟ یہ دھن، یہ دولت، یہ زر، یہ جائیداد، یہ کچھ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے کام اگر قبر میں آنے والے ہیں تو ہمارے عمل ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے نیک عمل ہیں جو ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ نیک عمل پر میں ہم نے خاص توجہ نہیں دی ہے تو جان لیں قبر کا عذاب بھی بڑا بھیانک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، یا تو عذاب ہوگا یا تو رحمت ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو سامنا کرنا ہے۔ تو دنیا میں یہ جو وقت اللہ نے ہمیں بخشا ہے زندگی کا، اسے واقعی طور پر کامیاب بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث کے علماء محدثین کرام روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جناتوں کے بڑے بڑے شریر جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بھی قید کر دیتا ہے، اور پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا رمضان مکمل ہونے تک کے۔ جہنم کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور ان میں سے رمضان ختم ہونے تک کے ایک دروازے کو بھی بند نہیں کیا جائے گا۔ پھر اتنے پر اکتفا نہیں ہے، ندا فرمائے گا، وہ کیا ہوگا؟ منادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہا جائے گا کہ اے خیر کے طلبگارو، خیر کے طلب میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اے گناہ کی طرف قدم بڑھانے والو اپنے آپ کو سنبھالو، گناہوں سے پیچھا چھڑاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ ندا کرنے والا ندا کر رہا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اور جن اس ندا کو سماعت نہیں کر پائیں گے، دوسری مخلوق سماعت کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں سنتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ حق ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ ہم پر کتنا احسان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، وہ ندا کرتے رہتے ہیں خیر کے طلبگاروں، اے نیکی کے طلبگاروں، اے بھلائی کے طلبگاروں، بھلائی کے طلب کرنے کے لیے آگے بڑھو، اے خیر کے طلبگاروں، خیر کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور نیکی کے طلبگاروں، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ ایسے ہی ندا کی جائے گی، اے گناہوں کی بخشش چاہنے والے، گناہوں کی بخشش کے لیے آگے بڑھو۔ اور پھر فرمایا جائے گا تنبیہ کے طور پر بھی، اے گناہ کی طرف خواہش رکھنے والوں اپنے آپ کو روکو، گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ان گنت بے حساب لوگوں کی آزادی کا پروانہ جاری فرماتا۔
रमजान मुबारक के हर शाम इफ्तार के वक्त पर अनगिनत लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम से आजाद फरमा देता। जरा सोचो तो सही, वो जहन्नुम जिसके दर्दनाकी ऐसी कि खुदा ने जिसको भयानक बयान फरमाया, रसूलुल्लाह ने जिसके अजाबों को बयान फरमाया, वो अजाब की जगह जिसमें आग का दरिया होगा, जिसमें खवलता पानी होगा, जिसमें पीप और सड़ा हुआ खून पीने को होगा, इंसान अपने ही जिस्म को नोच करके खाएगा और ऐसा हाल होगा कि इंसान के जिस्म पर हाथों पर कांटे बने होंगे, वो अपने जिस्म पर हाथ फेरेगा तो जिस तरीके से लोहे के कांटेदार कांटों से मछली के जिस्म से उसके पर निकल जाते हैं, उसके छिलके निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही हमारी हड्डियों से गोश्त निकलता हुआ चला जाएगा। ऐसे भयानक अजाब होगा और वो अजाब का दरिया उसमें ये भी होगा खवलता हुआ आग का लोहे का दरिया कि जिसमें आदमी डूब करके निकलेगा तो डूबते वक्त उसका जिस्म सलामत रहेगा, डूब करके निकलने के बाद जैसे कांधे से कपड़ा फिसल करके जमीन पर गिर जाता है, वैसे ही इंसान के जिस्म से हड्डियों से गोश्त निकल करके जमीन पर गिर जाता है। हम सोच सकते हैं कि वो दर्द क्या होगा जब रूह रहेगी क्या नहीं। दुनिया से जाने के लिए रूह और जिस्म को जुदा किया जाएगा, मगर वहां जहन्नुम में रूह और जिस्म दोनों सलामत रहेंगे, एक साथ ताल्लुक बरकरार रखे रहेगा। वो अजाब वो दर्द बराबर महसूस होगा और उसका इदराक होगा, दर्द ऐसा जलना कैसा, ये सब कुछ बराबर उस वक्त पर हमें महसूस होगा। वो अजाब वाली जगह कैसी अजाब वाली जगह, उस अजाब वाली जगह से हमें बचने का अल्लाह तबारक व तआला मुझदा अता फरमाता। सोचे अगर क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में जाएं और अल्लाह ताला हमारे रमजान के रोजों के सदक़े में हमें बख्श दिया हो और क़यामत में हम परेशान हाल में ठहरे रहें और ऐलान कर दिया जाए, ए फला तुझे जो फला रमजान में जहन्नुम से आजाद कर दिया गया था, जा जन्नत तेरा रास्ता है, जन्नत में तेरा ठिकाना है, ये रास्ता जन्नत का है, ये निदा हो तो उस वक्त पर कैसी शादमानी होगी, उस वक्त पर हमारी कैसी शान होगी, उस वक्त पर हमारा कैसा सुरूर होगा, उस वक्त पर हमारी कैसी राहत होगी। जरा तसव्वुर करके देखें कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से आजादी का मुश्ता अगर हमें अता फरमा दे तो हमारा क्या हाल होगा। उस दिन की कामयाबी को अगर पाना है, उस दिन की असमतों को अगर पाना है, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो रहमत के दरवाजे खुले रखे हैं, उन दरवाजों से हमें जरूर गुजर जाना है, जरूर आगे बढ़ जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, रमजान की हर रात ये ऐलान होता, रमजान की हर रात ये ऐलान होता है। और वो ऐलान को हम सुन नहीं पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हकीकत नहीं है। हवा को हम देख नहीं पा रहे हैं मगर हवा का वजूद का हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आसमान पर न जाने कितने सैयारे हैं, कितनी चीजें हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं तो क्या उसका इनकार हम कर देंगे। हम जिसको देख न सके उसका इनकार नहीं किया जा सकता, हम जिसको सुन न सके उसका इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, अल्लाह दुनिया का खालिक है, जन्नत का भी वही खालिक है, जहन्नुम का भी वही खालिक है, आसमान और जमीन का वही खालिक है, फरिश्तों का वही खालिक है, इंसान का वही खालिक है। जब उसने हमें बता दिया कि ये सजाएं होंगी तो वो यकीनन होंगी। जब उसने हमें बता दिया कि ये अमल के बदले में ये सजा को माफ कर दिया जाएगा तो यकीनन ऐसा होगा। शर्त इतनी है कि हमें अल्लाह के बताए हुए दीन पर, उसके रसूल की बताई हुई तालीमात पर सच्चे दिल से अमल करना है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी दूसरी हदीस का एक हिस्सा है, जो रमजान में मन कामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू, फरमाया जो रमजानुल मुबारक में तरावी की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा रहा है। ये नेमतें बड़ी नेमतें हैं, ये अजमतें बड़ी अजमतें हैं। हम अभी शाबान के महीने के आखिरी पड़ाव में हैं, कुछ ही दिन गुजरेंगे नहीं कि रमजान का चांद तुलू हो जाएगा, रहमतों के दरवाजों को खोल दिया जाएगा। वो कैसी रहमतें थी कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें अगर मालूम हो जाए कि खुदा रमजानुल मुबारक में कैसी कैसी नेमतें, कैसी कैसी रहमतों को नाजिल करता है
تو تم ہمیشہ یہی خواہش کرتے, یہی دعا کرتے کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال رمضان بنا دیا جاتا, ہم سال بھر کے روزے رکھ لیتے اور ان نعمتوں سے مالا مال ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں. اللہ نے ہم پر ایک مہینے کے روزوں کو رکھا ہے, یہ ہم ہی پر ہے, اسی امت محمدیہ ہی پر فرض ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی امتیوں پر بھی رمضان کے اور دیگر روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. ہر امت کا ایک الگ الگ وقت کا الگ الگ اعتبار سے روزے رہے, روزوں کو فرض کیا گیا ہے. یعنی روزہ ہر پیغمبر کی امت پر فرض ہوتا رہا, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کما کتبہ, اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا اے لوگو تم پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. روزے فرض کیے گئے ہیں, روزوں سے غفلت نہ کریں. ہاں بیمار ہیں, سفر میں ہیں, 93 کلومیٹر تک کا اگر آپ سفر کر رہے ہیں, ایسی صورت میں یہ حد سے زیادہ پریشانی بیماری کا حال ہے کہ آدمی اس وقت روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جانے کا یا کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. ایسی صورت میں بیماری ختم ہونے تک کے یا سفر کے رک ختم ہونے تک کے آپ سفر ختم ہو جائے سفر چھوڑ دیں یا پھر بیماری سے اچھے ہو جائیں, اتنے دن تک کہ آپ روزے سے رک سکتے ہیں, مگر بعد میں ان روزوں کی آپ کو قضا کرنا ضروری رہے گا, فرض ہی رہے گا. نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. ہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں, رمضان المبارک میں اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے ہیں, کھلے عام بازاروں میں کھانا پینا نہیں کر سکتے آپ, سخت گناہ ہے ایسا کرنا, سخت گناہ ہے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے کھلے طور پر گناہ کو ظاہر کرنا. مجبوری کی بات الگ ہوتی ہے, مگر آپ کھلے عام عدل اعلان اگر آپ کسی عذر سے روزہ نہیں رکھے ہیں, وہ عذر آپ کو پتا ہے مگر دوسرے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہونا ضروری نہیں ہے. مگر یہ کیا بڑی عیب کی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ روزہ رکھے اور آپ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے پھرے, یہ غلط باتیں ہیں. بلکہ اسلامی اگر حکومتیں ہوں, ایسا اگر کوئی بندہ کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی. ہاں جو بیمار ہے یا جو سفر میں ہے اس کے لیے شرعاً رخصت ہے, آپ مسافر بھی نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے, اور آپ رمضان کا روزہ چھوڑ دیں گے اور کھلے عام کھانا کھائیں گے تو گناہ پر گناہ, دوہرا گناہ آپ کے لیے ہو رہا ہے. کھلے عام کھانا پینا کرنے سے بھی بچے اور بلا وجہ کے رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑنے سے بچے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا بلا عذر روزہ چھوڑ دیا اور پورا سال بھر روزہ رکھتا رہا تو ایک روزے کا بدلہ بھی اس کا پورا نہیں ہو سکے گا. وہ جو ثواب ملنا ہے, وہ جو فرض اس کو ادا کرنا ہے, جو اس کا حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا, وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. یاد رکھیں رمضان کا مہینہ ہے ہمارے سامنے اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. دیکھو کہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اب رمضان کے استقبال کو ہمارے ساتھ ہیں کیا نہیں ہے, کتنے ہم میں سے چلے گئے. معلوم نہیں کہ ہمیں کتنی زندگی ملنے والی ہے. جتنی زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں. رمضان کے روزوں کے لیے ابھی سے اپنی حوصلے اور ہمت کو بڑھائیں, حوصلہ کریں, ہمت کریں. شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے, نفس یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکو گے, نہیں ہو پائے گا. یہ اس کا وسوسہ ہے, یہ اس کا وہم ہے, یہ اس کا بھرم ہے. مگر مومن کی شان یہی ہے کہ شیطانی نفسانی وسوسوں سے وہ دور ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ عبادت کی طرف قدم بڑھانے والا ہوتا ہے. جب وہ قدم بڑھا دیتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. جب اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ بخشش کا حقدار بنا دیا جاتا ہے, انعام کا حقدار بنا دیا جاتا ہے, جنت کے اعلیٰ مقامات کا حقدار بنا دیا جاتا ہے, رسول اللہ کی رفاقت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے. الغرض ہر خیر کا اسے حقدار بنا دیا جائے گا. جس بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, جو ہم کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما,
مولا ہمارے بدنوں میں بیماریاں ہیں ان کو دور فرما، ہمیں صحت مندی عطا فرما، مولا ہمیں رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کا حوصلہ و ہمت عطا فرما، مولا ہمارے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو آسان فرما، مولا تیرے حبیب کے صدقے میں مولا ہمیں رمضان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اس کی عظمتوں سے مالا مال فرما، رمضان المبارک کے تمام انعامات سے ہمیں مالا مال فرما، مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے نگہبانوں کفو مہیا فرما، مولا تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کے دروازوں کو کشادہ فرما، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما، ان تمام کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وما علينا الا البلاغ المبين برحمتك يا ارحم الراحمين۔